الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا
صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں اپنی محبتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز وقار، پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے کچھ واقعات سماعت کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کو آج بھی آگے بڑھانا ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک کی آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ رب تعالیٰ نے سورہ شمس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کی طرف الہام کیا۔ کیا کیا؟ الہام کیا۔ ہر انسان جس کو ہم نے پیدا کیا ہے اس کی طرف ہم نے الہام کیا، فجورہا وہ پہچان سکے برائی کو، وتقواہا اور اچھائی کو۔ ہر انسان کی طرف ہم نے کیا کیا ہے؟ الہام کیا ہے کہ وہ نیکی کو بھی پہچان سکے اور برائی کو بھی۔ بات سمجھ آئی؟ یہ رب تعالیٰ کی ذات نے انسان کی فطرت میں، انسان کی طبیعت میں، انسان کی سرشت میں یا انسان کی تخلیق میں یہ بات شامل کی ہوئی ہے کہ اگر اس کے پاس بتانے والا کوئی نہ ہو، اسے روکنے والا کوئی نہ ہو، اسے سمجھانے والا کوئی نہ ہو، اسے اچھائی اور برائی سے منع کرنے والا کوئی نہ ہو، تو خود انسان کے اندر ایک چیز ہے جو اسے اس طرف کیا کرتی ہے؟ رہنمائی کرتی ہے۔ جب بھی کوئی انسان کام کرے، چاہے وہ خلوت میں کرے، چاہے وہ کام جلوت میں کرے، کرتے ہوئے ایک اندر انسان کے مفتی ہے جو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ یہ کام کیا ہے، برا ہے یا پھر سے کیا ہے، صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ تو سرکار والا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو کوئی کام کرے اور کام کرنے کے وقت تیرے دل میں خیال آ جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو سمجھ لے وہ کام اچھا نہیں ہے بلکہ کام کیا ہے، برا ہے۔ اور جب تو کوئی کام کرنے لگے اور تیرے ذہن میں یہ خیال نہ آئے تو پھر سمجھ لے کہ وہ کام کیا ہے، اچھا ہے۔ یعنی انسان کا دل ہی انسان کو بتاتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا کام کیا ہے، غلط ہے، کوئی بھی نہ بتانے والا ہو۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ اور ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ دونوں حدیثیں دو طرح سے بنتی ہیں، ایک میں ہے نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور دوسری میں ہے ایمان کیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ جب تو کوئی نیکی کرے تو وہ نیکی تجھے خوش کر دے۔ ایمان کیا ہے؟ جب تو کوئی کیا کرے، نیکی کرے تو وہ کیا کر دے، تجھے خوش کر دے، تو سمجھ لے ایمان ہے۔ اور جب تو کوئی برائی کرے اور برائی تجھے پریشان کر دے، تیرا سکون ختم ہو جائے، تیری راتوں کی نیند چلی جائے، تو سوچے کہ میں اب اس پر کیا کر سکتا ہوں، اس کو کس طرح سے صحیح کر سکتا ہوں، یہ کیا ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، یعنی نیکی تجھے خوش نہیں کرتی،
اور برائی تجھے پریشان نہیں کرتی تو پھر سمجھ لے ایمان مر گیا. پھر کیا سمجھ لے؟ اگر تیرے اندر یہ کیفیت نہیں رہی کہ نیکی تجھے خوش کر دے اور برائی تجھے پریشان کر دے تو پھر کیا ہو گیا ہے؟ ایمان مر گیا ہے. ایمان مر گیا، تیرے اندر ایمان نہیں رہا. پر اوپر سے دعوے کرتا رہے عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. پھر میلاد کے جلوس بھی نکالتا رہے، میلاد کی محفلیں بھی مناتا رہے، 11ویں کے لنگر بھی رج رج کے کھاتا رہے. کوئی فرق ہے؟ جب اندر ہی ایک چیز تھی جو کیا ہو گئی ہے، اس کو کہتے ہیں انسان کا ضمیر مر جانا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسان کا ضمیر مر جانا. اور جب انسان کا ضمیر مرتا ہے تو اس پر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الضمیر فافعل ما شئت. جب ضمیر مر جائے تو پھر جو مرضی کر، پھر جو مرضی کرتا، پھر تجھے کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا. تو کچھ کہے گا بھی تو اندر ضمیر ہوگا تو ملامت کرے گا نا. جب ہے ہی نہیں اس نے کیا کرنا ہے؟ جب ضمیر مرتا ہے آواز تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان برائی کو برائی، اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ برائی کرنے کے بعد بھی جب کسی محفل میں بیٹھتا ہے مونچھوں پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے دیکھا میں نے یہ کر دیا، دیکھا میں نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا. یعنی اپنے آپ کو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے لیے وہ اعزاز سمجھتا ہے اس بات کو. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، میں تو خیر اتنا واسطہ میرا ہے لوگوں کے ساتھ، کئی مقامات پر یہ منظر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ برائی کے اوپر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اترا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. بڑا بڑا سی بٹھا جو ہو گیا ہوں جو ہو گیا، میرا کسی نے بال بھی دیکھا. یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ ہو رہا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے یہ کام نہیں ہو رہا، بلکہ روز افزوں یہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے. پہلے ایک بندہ تھا تو اب 2 ہو گئے، 2 تھے تو اب 4 ہو گئے، 4 تھے تو اب 8 ہو گئے، 8 تھے تو اب 10 ہو گئے. یہ ریشو کیا ہو رہی ہے؟ مزید بڑھتی جا رہی ہے. جیسے جیسے دن آگے جاتے جا رہے ہیں ویسے ویسے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارا کام کیا ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ اکبر، ہماری جتنی بھی بری عادات ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ وہ جھوٹ بولنا کہہ لو، وہ غیبت کرنا کہہ لو، وہ چغلی کرنا کہہ لو، وہ ناپ تول میں کمی کرنا کہہ لو، وہ انسان کو انسان نہ سمجھنا کہہ لو، ٹھیک ہو گیا، خود کو بڑا سمجھنا کہہ لو، تکبر کرنا کہہ لو، کوئی بھی بری عادت ہو، اس کا سب سے زیادہ متاثر جو بندہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہمارا قریبی ہوتا ہے. سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ جو ہمارا قریبی بندہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ متاثر ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ ہے جناب، دفتر میں کام کرتا ہے، تنخواہ اس کی 20,000 30,000 40 50 لے لو، لیکن وہ 50 میں سے کوشش کرتا ہے کہ 30,000 کا اس مرتبہ بیگم کو کوئی کپڑا لے کے دوں، کوئی جوتا لے کے دوں، کوئی میک اپ کا سامان لے کے دوں. اس نے خرچ کر دیا، 20,000 میں پورا مہینہ اس نے گزارا. لیکن جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ بیگم کو گالی دیتا ہے. جب کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کے میکے والوں کی، اس کے بہن بھائیوں کی یا کسی کا غصہ بھی کیا کرتا ہے؟ بیگم پہ اترتا ہے. میں نے اکثر یہ بات نوٹ کی ہے،
साला गलती कर गया भी गुस्सा बेगम पे, साली की गलती है तो गुस्सा, ससुर की गलती है तो गुस्सा, सास की गलती है तो गुस्सा बेगम पे। फिर वो इतना खर्च भी करता है। बेगम एक दिन मुतालबा करती है, हुजूर ये जो आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, अपनी तनख्वाह का हाफ मेरे लिए क्या कर देते हैं, वक्फ कर देते हैं, आप मेहरबानी करिए सारी तनख्वाह अपने पास रखिए। ये जो मुझे आप रोजाना पीसी जाके खाना खिलाते हैं, फूड स्ट्रीट में बिठा के मुझे फलां चीज खिलाते हैं, खुदा के लिए ये बंद कर दीजिए। बस जब 4 बंदे बैठे हो ना, बेइज्जती ना किया करें। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है? अच्छा, खामन भी ये तकाजा करता है, खामन भी ये तकाजा करता नजर आता है। आजकल हमारे घरों में ये हो रहा है, तो मुझे रोटी नहीं पका के देगी, कोई बात नहीं, मैं होटल से खा लूंगा। मुझे कपड़े नहीं धो के देने, कोई बात नहीं, मैं 50 रुपया दे के धोबी से धुलवा लूंगा। मेरे जूते नहीं साफ करने, कोई बात नहीं, बाहर पठान फिरते हैं, पॉलिश करवा लूंगा 20 रुपया दे के उनसे। और खुदा के लिए मेरे वालिदैन के साथ अपना रवैया दूसरा। ऐसा होता है नहीं होता? अच्छा, मुझे एक बात याद आई है, आप समझदार लोग बैठे हैं, एक सवाल है मेरे ज़हन में, जो अक्सर मुझे परेशान करता है जब मैं ये स्टडी करता हूँ अखलाकियात को और मियाँ बीवी के मामलात को। हमारे तकरीबन हर घर में, छोटी हो या बड़ी, ये मैं नहीं कह रहा, कोई ना कोई चलती चलती रहती है, मुसलसल वो बात नहीं होती। तो ज़ाहिर बात है ना, हमारे साथ हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरा एक मुआशरा भी इन्वॉल्व है। कभी किसी की बात, कभी किसी की बात, कभी भाई की बात, कभी बहन की बात, कभी देवरानी की बात, कभी जेठानी की बात, कभी सास, कभी ससुर। ऐसा होता है ना, कोई ना कोई मामला हमारे घर में रोजाना चलता ही रहता है। और बात तू मैं से बढ़कर कभी कभी तो ऐसा होता है। और आजकल आप जानते हैं कि तलाक की रेशो क्या हो गई है हमारे मुल्क में, बढ़ गई है। उसकी भी एक वजह है, घर में जब लड़ाई होती है, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूं, तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? औरत की वजह से लड़ाई होती है या मर्द की वजह से? ये आपसे मैंने पूछना है जी। मुझे एक बताएं, ज्यादा किसकी वजह से होती है? चलो ये कर लेते हैं, औरत की वजह से। ये आपका सवाल है, आपकी अकल ये तकाजा कर रही है कि लड़ाई हमेशा किसकी तरफ से होती है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि लड़ाई हमेशा मर्द की तरफ से होती है। मैं क्या समझता हूं, ये जो आपने कहा ना कि औरत की वजह से लड़ाई होती है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। लड़ाई जब भी हुई है मर्द की वजह से हुई है। आप परेशान हो गए, चले क्या ना बताना, लेकिन बात यही है जो मैं कर रहा हूं। लड़ाई जब भी होती है उसकी वजह है, अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक औरत में उसको हर चीज आदी दी है, उसको अकल भी आदी दी है ना। लेकिन इंसान मर्द को क्या दिया है, मुकम्मल दी है। और मर्द को ये एजाज बख्शा है कि औरत उसके जिस्म का एक, पता है आपको, तो आदि वाले से क्या लड़ाई करनी? तो जिसके पास अकल है ही आदि, उसने तो बेवकूफों वाली बात करनी है। संभालना किसने था? जिसके पास पूरी थी, जिसके पास क्या थी, वो अपनी बात को संभाल नहीं सकता और बात तलाक तक आ जाती है, बात रिश्ते टूटने तक आ जाती है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, कभी भी औरत की वजह से लड़ाई नहीं होती, जब भी हुई है मर्द की वजह से हुई है। अल्लाह मैं आप हजरात को एक हदीस मुबारक सुनाता हूँ। काज़ी इजाज़ ने शिफा शरीफ में ये लिखी है बात।
اب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب گھر کا ماحول کسی وجہ سے اوپر نیچے ہوتا، ازواج مطہرات کا، میں قرآن پاک میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ طیبہ میں، مکہ میں چونکہ اور سسٹم تھا اور مدینہ میں یہاں پہ زراعت پیشہ لوگ تھے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، تو اپنی ازواج کو جو خرچ دیتے تھے وہ مکہ والوں سے کئی گنا کیا ہوتا تھا، زیادہ ہوتا تھا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے یہ بات دیکھی، مدینہ کی عورتوں کی ٹھاٹ بات دیکھی، ان کے زیورات دیکھے، ان کے کپڑے اور پہناوے دیکھے، انہوں نے ساروں نے مل کر ایک میٹنگ بلائی کہ ہم ایک تقاضا کرتے ہیں سرکار سے کہ ہمارا خرچ کیا کیا جائے، بڑھایا جائے۔ میٹنگ ہو گئی، فیصلہ ہو گیا کہ جب بھی سرکار آئیں گے ہم سارے اکٹھے جا کے یہ عرض پیش کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکہ تھا، وہاں جیسے مرضی گزارا ہو رہا تھا، مگر یہاں ہمیں معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، لہذا ہمارے اخراجات کو کیا کر دیجیے، بڑھا دیجیے۔ یہ مطالبہ سرکار کے سامنے رکھا گیا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بیوی کی طرف سے کوئی بھی ڈیمانڈ ہو تو مرد فوراً نہ کر دیتا ہے، یا مرد کیا کرتا ہے، فوراً ہاں کر دیتا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ فوراً نہیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ہاں کر دیا لیکن بعد میں آپ کے وسائل آپ کو اجازت نہیں دے رہے پورا کرنے کی، تو روزانہ اس سے شرمندہ ہوتے رہیں گے آپ۔ اور اگر آپ نے جلدی سے فٹ سے کہہ دیا نہیں، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو بات سمجھے؟ وہ جو سمجھتی ہے کہ یہ میرا کیا ہے، ہر جگہ پہ وارث ہے اور یہ میری دکھ سکھ کا ساتھی ہے، اس کے دل سے یہ بات کیا ہو جائے گی، ریموو ہو جائے گی، پھر وہ دوسرے ذرائع تلاش کرنا شروع کر دے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ آیا سرکار نے فوری فیصلہ نہیں فرمایا۔ اس مسئلے پر بھی جب یہ مسئلہ آیا تو سرکار سوچنے بیٹھے، اللہ جانے کتنا دیر سرکار سوچتے رہے، کوئی بات سمجھ نہ آئی کہ ان کو کیا جواب دوں۔ دل آ کر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے محبوب کو جا کے میرا سلام کہو اور انہیں کہو محبوب یہ جو تقاضا کر رہے ہیں ان سے آپ ایک سوال کر لیں کہ آپ کو میں چاہیے ہوں یا دولت چاہیے۔ یہ قرآن پاک ہے حضور، 21واں پارہ ہے اور سورہ احزاب ہے۔ کیا کریں؟ میرے محبوب کو میرا سلام کہیں اور محبوب سے جا کے کہیں یا رسول اللہ ان سے کہیں کہ آپ کو پیسے چاہیے یا میں چاہیے ہوں۔ یہ محبت کی بات تھی، یہ کیا تھی؟ محبت کی بات تھی، پیار کی بات تھی، مٹھاس کی بات تھی۔ جبرائیل آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، سرکار نے آگے فارورڈ کر دیا کہ تمہیں پیسے چاہیے۔ اب کون ہے جو پیسے کے پیچھے جائے سرکار کو چھوڑ کر؟ کون سی بیوی ہے جو پیسے کو ترجیح دے خامد کو چھوڑ کر؟ یہ انداز تھا۔ اللہ نے بھیجا جبرائیل کو، جبرائیل نے آ کے بتایا کہ اللہ کہتا ہے ان کو یہ کہو، فرمائیے، اس کے بعد ان کا جو ریئیکشن ہو اس پر آپ سوچو بچار فرمائیں۔ ایسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محبوب نے جب اعلان کیا کہ تمہیں پیسے چاہیے یا، انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ پیسے کا کی کرنا، پیسے کا کی کرنا، جب تسی سارے کول ہوتے پھر ساری دنیا سارے کول۔
جے تسی نہیں ہو جیسی پیسے نو کی کرنا چاہیے مارنا پیسے نہیں چاہیے آپ چاہیے یہ کس لیے ہوا سرکار فوراً یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے وسائل اس طرح کے نہیں ہیں میں نہیں دے سکتا تو کیا ہوتا اسے ان کا دل ٹوٹ جاتا نا اور ممکن ہے بات آگے بڑھ جاتی سرکار یہ بھی کہہ سکتے تھے ہاں ٹھیک ہے جی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کے محبوب نے امت کو یہ پیغام دیا جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس پر فوراً کوئی فیصلہ نہیں کرنا بلکہ سوچو سمجھو یا کسی سے کیا کر لو مشورہ کر لو اس کے بعد کیا کرو اس بات کا فیصلہ کرو ہمارے اندر سے یہ کیپیسٹی اور یہ صلاحیت پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے اسی لیے ہم مشکلات کا کیا ہو گئے ہیں زیادہ شکار ہو گئے اللہ اکبر اب آپ جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں ذہن میں یہی آتا ہے کہ شاید میٹھا بولنے کا نام کیا ہے میٹھا بولنے کا نام کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ اخلاق کو سمجھتے ہیں ان کے نزدیک صرف اخلاق یہی ہے کہ انسان کیا کر لے میٹھا تو لوگ ٹریننگ سے بھی بولتے ہیں میٹھا لوگ میں نے کئی مریضوں کو سنا ہے کہ اسپتال پرائیویٹ جو ہاسپٹل ہوتے ہیں نا ان کے اندر جو نرسز ہوتی ہیں ان کے رویے سے آدھا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے کیوں ان کے بولنے کا انداز اتنا میٹھا اور شائستہ ہوتا ہے اچھا ایک اور بات ہے میٹھا لوگ میں کیا کہہ رہا ہوں ٹریننگ سے لوگ کیا کرتے ہیں میٹھا یعنی ان کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی اپنے میٹھے بول سے لوگوں کی توجہ کو اس جانب کھینچنا ہے اچھا کیسے ہوتا ہے آپ نے دکاندار ہیں تو دکان پہ کوئی رکھے ہوں گے سیل میں گاہک آتا ہے اس کے پاس ایک چیز دکھائی پھر دوسری دکھائی پھر تیسری دکھائی یہاں تک کہ 100 چیزیں اس نے کھول کر رکھ دی اس کے سامنے گاہک نے ایک بھی نہیں لی جاتے ہوئے کہہ گیا نہیں یار جو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہاں نہیں آگے سے وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ تھوڑی نہیں لگا دل میں بھلے کہہ رہا ہو دل میں بھلے کہہ رہا ہو لیکن جاتے ہوئے اس بندے کو کہتا ہے چاچا کل مال آنا ہے پرسوں چکر لگا لینا کل مال آنا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پرسوں چکر وجہ اس کی ٹریننگ ہی یہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے میٹھا بولنا ہے پتا ہو جاتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتا تھا آج تو بعد دکان سے کہہ سکتا تھا لیکن اس نے یہ نہیں کہا بلکہ اس کو دعوت یہ کہ کل مال آنا ہے آپ پرسوں چکر لگا لینا یہ اس کی ٹریننگ کا حصہ تھا یہ کیا تھا اس کی اسی طرح ہاسپٹل کی بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ان کی کیا ہوتا ہے ٹریننگ کا ایک اس سے بڑھ کر ایک بندے نے 50,000 کا ٹکٹ خرچا ہے جہاز پہ سوار ہونے کے لیے اور ایک بندے نے 9,000 کا ٹکٹ لیا ہے تو عملہ 50,000 والے سے بھی میٹھا بولتا ہے 9,000 والے سے بھی میٹھا ہی بولتا ہے کبھی ہوا ہو کہ ایئر ہوسٹس نے کبھی 9,000 والے کی بےزتی کر دی ہو کہ نہیں تم نے 9,000 کا لیا ہے نہیں وجہ کہ ان کی کیا ہوتی ہے تربیت ایسی ہوتی ہے ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں ٹریننگ کی وجہ سے میٹھا بولتے ہیں آباد میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میٹھا بولنا اخلاق کا ایک حصہ ہے میٹھا بولنا اگر یہ جو حسن اخلاق ہم پڑھتے ہیں نا اس کا ایک حصہ کیا ہے کہ میٹھی بات کی جائے یہ پورا اخلاق نہیں پورا اخلاق کیا ہے پورا اخلاق یہ ہے کہ انسان کی عادات کو برے سے ہٹا کر اچھے کی طرف لے آیا جائے یہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کروں ان کے اندر شراب پینے کی عادت بھی تھی جوا کھیلنے کی عادت بھی جھوٹ بولنے کی عادت بھی بچوں کو زندہ دفن کرنے کی عادت بھی تھی اور
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جنگیں کرنا، کئی سال تک دشمنیاں پالنا، یہ عادت بھی ان کے اندر تھی. تو سرکار نے کیا کیا ہے؟ صرف یہ کہا کہ میٹھا بولا کرو؟ نہیں، کیا کیا ہے؟ سرکار نے ان کی عادات کو جو بری تھیں ان سے ہٹا کر اچھی عادات کی طرف کیا کر دیا. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا. سڑک بنانا بہت آسان ہے. سڑک بنانا، کوئی پارکنگ بنا دینا، کوئی جناب بلڈنگ کھڑی کر دینا، یونیورسٹی بنا دینا، ہاسپٹل بنا دینا، اسکول کالج بنا دینا، یہ بہت آسان ہے. اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ بھی. سب سے مشکل ترین کام دنیا کا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کی تعمیر کرنا. وہ کیا ہے؟ انسانیت کی کیا کرنا؟ تعمیر کرنا. وہ لوگ جو کبھی اپنے رشتہ داروں تک جانا تو دور کی بات ہے، ان کا اگر بچہ بھی نظر آ جاتا تھا تو اس کی گردن کو کیا کر دیتے تھے؟ اتار کے رکھ دیتے تھے. سرکار نے ان کی عادت کو ایسا بدلا اپنے عمل سے اور اپنے کریکٹر سے، اپنے سلوک سے، اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے کہ اب صرف اپنا نہیں، کوئی بھی ہو، کیا ہو؟ کوئی بھی ہو. تو سوال منہ پر ایک ہی بات آتی ہے کہ سرکار نے کہا تھا بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں. بچے کیا ہوتے ہیں؟ سب کے. کہ سرکار نے فرمایا تھا بیٹی صرف ایک کی نہیں ہے جس نے پیدا کی ہے، بلکہ بیٹی کیا ہوتی ہے؟ پورے معاشرے کی بیٹی ہوتی ہے. یہ کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ کہ سرکار نے ان کی عادات کو کیا کر دیا ہے. اچھا ایک بات ہو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معیار عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تھی کہ سرکار کے بارے میں اگر کسی کی رائے مثبت نہیں تھی، منفی تھی، تو سرکار اپنے عمل سے اس کو مثبت کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، ہم ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جھوٹ بولتا ہے، ایک بندہ ہے دھوکہ دیتا ہے، ایک بندہ ہے بار بار کیا کرتا ہے؟ فراڈ کرتا ہے. ہم اس کو پیار کے ذریعے سے سمجھانے کے واسطے بھی کہیں یار خدا کا واسطہ یہ کام کیا کرتے. اب وہ بندہ کی کہتا ہے تو بات نظر آئے تھے چل بڑے ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگرچہ وہ سمجھانے کی نیت سے ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو، لیکن ہم کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو چھڑک دیتے ہیں. جناب نکل جائے، میرے سامنے نہ آئے، میرے متھے نہ آئے، سمجھنا ہے اپنے آپ کو فلاں ہو گیا تمکاں ہو گیا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے، سرکار کا جو عمل ہے نا اس کے برعکس ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے غیر معمولی طور پر سرکار مسجد میں بیٹھ گئے. پہلے کبھی عشاء کی نماز کے بعد سرکار مسجد میں کبھی، لیکن آج سرکار نماز پڑھنے کے بعد کافی دیر تک بیٹھے رہے، یہاں تک کہ رات کا آدھا حصہ گزر گیا. سرکار کیا رہے؟ اب پریشان سارے ہیں کہ سرکار کیوں بیٹھے ہیں، لیکن پوچھنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے محبوب کے سامنے بیٹھے ہیں تو کیوں پوچھیں؟ یہ جب میں بار بار تھوڑی نہ ملتے ہیں. اتنے میں ایک بدو آیا مسجد کے اندر، دیہاتی آیا. کرنا پڑتا تھا سرکار کا، لیکن تھا دیہاتی اپنی عادات کی وجہ سے. وہ کیا تھا؟ اتنا کوئی پڑھا لکھا بھی، جس طرح جاہل ہوتے ہیں پینڈو ہوتے ہیں، بلکہ آج کل تو لوگ پینڈو پہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ غصہ ہو جاتے ہیں. پینڈو کیوں کیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہو رہا ہے. چلیں یہ الگ ٹاپک ہے، میں اس پر جانا چاہتا. وہ آیا، اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، بڑے دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوں، 3 دن کی بھوک لگی ہے، مجھے کچھ عطا کر. بچے بھی گھر. پھر ہمیں سمجھ آیا کہ شاید سرکار اسی کا انتظار کر رہے تھے. شاید سرکار اسی کا انتظار کر رہے تھے. وہ جب آیا اس نے سوال کیا تو سرکار کے پاس جو کچھ تھا
सरकार ने निकाला और उसे दे दिया। देने के बाद उसने कहा ये क्या है, मैंने तो बहुत सुना था कि आप सखी हैं, बहुत देते हैं ना, मैं तो तुझे कुछ भी मतलब है सखी शकी कोई नकले कुफर ना बाशत, ये हदीस है पूरी, हजरत अनस इसके रावी हैं, मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं। तो जब उसने ये कहा ना तो हजरत उमर खड़े हुए, तो मैं या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दें, मैं इसकी गर्दन उतारूंगी। इसकी ये जुर्रत के सरकार की अदा को कहे कि कुछ नहीं किया। सरकार ने फरमाया उमर ठहर जा, जल्दी न कर। सरकार ने उसका हाथ पकड़ा, उसे घर ले गए। हजरत अनस को भी साथ सरकार ले जाते थे क्योंकि अनस खातिम रसूल थे। ले गए सरकार ने फरमाया अनस जाओ अंदर से खजूरें लेके आओ। हजरत अनस खजूरें ले आए, उनको पेश की, खजूरें खिलाई। फिर फरमाया जाओ सिरका लेके आओ, सिरका लेके आए वो। फिर फरमाया जाओ दूध लेके आओ, दूध लेके आए, सारा कुछ उसको खिला पिला दिया। फिर सरकार ने फरमाया जाओ इसके लिए आप खाना लेके आओ। वो कह रहे हैं रसूलल्लाह आप बस अब रह गया हूँ, कुछ खाने की गुंजाइश नहीं बची। तो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जनाब घर से कोई चीज मंगवाई और उसे दे दी। जितना पहले दिया था हजरत अनस फरमाते हैं उससे 2 गुना ज्यादा दिया। फिर सरकार ने उसे और दिया, फिर सरकार ने उसे और दिया, फिर सरकार ने उसे और दिया। जब इतना सरकार ने दे दिया ना, वो खुद कहने लगा या रसूलल्लाह सफर बड़ा दूर था, जितना तुसी दे चुके हो कहता मेरे को हम चक्या भी, जितना आपने मुझे इनायत कर दिया है अब ये मुझसे उठाया भी नहीं जाना और सफर भी मेरा दूर का है, मेहरबानी करें अब बस। तो सरकार ने जब बस की ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आप तो तेरा क्या ख्याल है, आप तो तेरा क्या ख्याल है। वो जो मस्जिद में बैठ के कहा था ना क्या बड़ा ना सुना सी, लेकिन तुझे थे कुछ भी नहीं किया। तो सरकार ने पूछा अब तेरा क्या ख्याल है। उसने हाथ जोड़ दिया, या रसूलल्लाह आपसे बढ़कर सखी मैंने जमाने में नहीं देखा, आपसे बढ़कर सखी मैंने जमाने में नहीं देखा। जब उसने ये जुमले कहे ना, सरकार ने फरमाया यही बात मेरे सहाबा के सामने कह दोगे, यही बात ये जो तू कह रहा है अभी कि आपसे बढ़कर सही जमाने में, ये जुमला मेरे सहाबा के सामने कह दोगे। उसने कहा या रसूलल्लाह क्यों नहीं कहूंगा, जरूर कह सकता हूँ। सरकार ने फरमाया मैं ये बात ज़हन में रखना, इसलिए कहलवा रहा हूँ कि जब तूने ये कहा था ना कि मैंने बड़ा सुना सी सखी ने, लेकिन आपने तो कुछ भी, मेरे सहाबा के दिल टूट गए, मेरे सहाबा के दिल। अब जब तू ये जुमला उनके सामने कहेगा ना कि आपसे बढ़कर सखी मैंने जमाने में नहीं देखा, तो वो राजी हो जाएंगे। और टूटे हुए दिल वाला नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे डर इस बात का है कि तू किसी के सामने गुजर पड़ा और उसको तेरी ये बात ज़हन में, उसने तुझे जिंदा नहीं छोड़ा। इतना उनके दिल टूटे हैं, लिहाजा उनके सामने जाके इस बात का इकरार कर ताकि वो क्या हो जाए, तेरे से राजी हो जाए। सरकार उसको लेके मस्जिद में गए, बड़ा हशाश बशाश। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहो वो जुमला जो अभी मेरे घर में कहा था। काफी याद फरमाते हैं उसने ये जुमला नहीं कहा जो सरकार के घर में कहा था। उसने कहा ऐ मेरे नबी के गुलामों, ऐ मेरे नबी के गुलामों, मैं देहाती हूँ और देहात में जब आंधी आती है ना तो हर चीज को उड़ाकर, मैंने आंधी देखी है, बहुत तेज भी देखी है, लेकिन ज़हन में रखो
اتنی تیز کبھی میں نے زندگی میں آندھی بھی نہیں دیکھی جتنی تیز سرکار کی سخاوت دیکھی۔ اتنی تیز کبھی میں نے آندھی جتنی تیز میں نے سرکار کی کیا دیکھی ہے۔ یہ کام سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت امت کے لیے کیا ہے۔ کس لیے کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کے بارے میں نیگیٹو رائے رکھتا ہے، منفی سوچ رکھتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو دھکم پیل کرو، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ڈنڈا اٹھا لو، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ قطع تعلق کر دو، بلکہ کرو یہ کہ اس کی سوچ کو منفی سے کیا کر دو، مثبت میں تبدیل کر دو۔ کیسے؟ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے سلوک سے، اپنے رویے سے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک حصہ تھا۔ سرکار کے بارے میں اگر کسی کی کوئی منفی رائے ہوتی تھی نا، تو سرکار اسے کیا کرتے تھے؟ اپنے عمل سے ثابت کرتے کہ نہیں، تیری یہ سوچ کیا ہے میرے بارے میں غلط ہے، میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں جس طرح تو مجھے سمجھتا ہے۔ وہ آپ نے بار بار یہ حدیث مبارکہ سنی ہے، اللہ اکبر۔ اگر میں اس طرف جاؤں گا تو بہت لمبی حدیث ہے، پھر کبھی سنا دوں گا آپ کو۔ ایک اور حدیث مبارکہ، اب ہم جب ڈیوٹی سے گھر جاتے ہیں، جب دکان بند کر کے گھر جاتے ہیں، تو ہمارا رویہ انتہائی ظالمانہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی گھر میں داخل ہوں گے بغیر کسی سے بات کیے، کبھی اوپر چڑھ گئے، کبھی ٹی وی آن کر لی، ہے نا، کبھی کسی کے ساتھ نہ بچوں کے ساتھ سلام، نہ بیوی کے ساتھ سلام، نہ کچھ، یا کبھی جا کے جابر سلطان بن کے بیٹھ گئے، کھا لو۔ یہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ رویہ ہوتا ہے گھر میں داخل ہونے کا، جبکہ سرکار کا یہ طریقہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ سلام کیا کرو، اور سلام کے بعد جو بھی تمہیں پہلے مسافر کرے مسکرا کے اس سے ملا کرو۔ کیا کیا کرو؟ مسکرا کے اس سے ملا کرو، مسکرا کے اس سے بات کیا کرو، وہ چاہے آپ کا بچہ ہو، چاہے آپ کی بچی ہو، چاہے آپ کا کوئی رشتہ دار اور ہو، یا آپ کی کیا ہو، اہلیہ محترمہ ہو، تو مسکرا کے اس سے کیا کرو؟ بات کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ عجیب اتفاق ہے، ہمارے یہاں کوئی بیمار پڑا ہے تب بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کرے، کوئی لاچار ہے تب بھی ہمارا یہی تقاضا ہے کہ وہ ہماری کیا کرے؟ خدمت کرے۔ یہ انداز سرکار کا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کی راوی ہیں، مسند احمد بن حنبل میں امام حنبل نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے گھر تشریف لائے، اور وہ نماز مغرب کے بعد سرکار کی عادت تھی کہ آپ رات کا کھانا تناول فرماتے تھے۔ کب؟ نماز مغرب کے بعد، مغرب جب پڑھ کے آتے سرکار کو آ کے کھانا تناول فرماتے، پھر عشاء پڑھنے جاتے اور پھر واپس آ کے جو آپ کی روٹین ہوتی تھی۔ تو مغرب کے بعد سرکار میرے گھر ہے، اس دن میری باری تھی، مجھے پتا تھا سرکار نے کھانا، لیکن میری طبیعت عجیب تھی، میں سوئی ہوئی تھی جب سرکار آئے، تو سرکار نے آ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، مجھے سلام کیا، مجھے پیار کیا اور پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ میں نے آج کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے چکر آ رہے، اسی لیے ذرا لیٹ گئی ہوں۔ اب مجھے یہ بھی پتا تھا کہ سرکار نے کھانا ہے، لیکن سرکار مجھے کہتے نہیں ہیں کہ میں نے کھانا ہے، بلکہ سرکار نے جو بات کی ہے اس بات میں بھلا دیا کہ میں بیمار بھی تھی کہ نہیں تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا عائشہ میں تمہیں آٹا گوندھ دیتا ہوں تو مجھے روٹی پکا دے، میں تجھے آٹا گوندھ دیتا ہوں تو مجھے روٹی پکا دے۔ کھانے میں دسترخوان پہ میٹھا کا تقاضا کرنے والے کے میٹھا کھانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ وہ ذرا یہ بھی سمجھیں کہ یہ بھی سرکار کی سنت ہے کہ اہلیت کی اگر طبیعت ناساز ہے، وہ نہیں کر پا رہی،
تو یہ بھی سرکار کی سنت ہے، اسے کہیں جناب آج کام ہم کر دیتے ہیں تو صرف ہمیں روٹی بنا دیں، یہ بھی سرکار کی ایسا کر کے تو دیکھیں نا گھر میں کتنی بہاریں لوٹ آئیں۔ اللہ اکبر، وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ بات کنٹینیو اگلے دن میں پھر کریں گے۔